خاص کچھ خشک باتیں ہیں، آپ ساتھ دیں گے تو میں بھی سناتا ہوا چلوں گا۔ 4-5 دن آپ نے آسان باتوں کے مزے لے لی، آج تھوڑا سخت باتیں بھی سیکھتے ہوئے چلے۔ ایک ہدایت تکوینی، ایک ہدایت تشریعی، ایک ہدایت تکوینی خاص۔ اگر خدا را کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں گے انسان کے وجود میں توحید اجاگر ہو جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہدایت تکوینی یعنی خدا نے ہر لاشعور چیز میں ایک ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو بتائیں، جب آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں، موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے نا، جب آپ موبائل کا بٹن دباتے ہیں، موبائل کو پتہ کیسے چلتا ہے مجھے آن ہونا ہے یا آف ہونا ہے؟ اس بٹن کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے۔ اب جاوا ہے، HTML ہے، PHP ہے، مختلف کوڈنگز ہیں دنیا نے بنائی ہوئی ہیں، ایک کوڈنگ ہوتی ہے بھائی۔ بٹن جیسے پریس اس کے پیچھے ایک چپ ہوتی ہے، اس میں کوڈنگ ہوتی ہے۔ جیسے بٹن دبے آپ کو آن ہونا ہے، یہ بٹن دبے آپ کو آف ہونا ہے، اس بٹن پہ ایس لکھنا ہے، اس بٹن پہ ایم کو آنا ہے، اس کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے۔ دنیا نے جتنی چیزیں بنائیں اس کے پیچھے ایک چپ رکھی تاکہ کوڈنگ ہو، لیکن اللہ نے جتنی چیزیں بنائی کوئی چپ نہیں، لیکن چھپی ہوئی کوڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ کس طرح ایک پودا ہے، ایک بیج ہے، اس بیج کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے کہ اگر تو تراب یا مٹی میں جائے اور تجھے پانی ملے تو تجھے نکل کر بڑھ جانا ہے۔ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی کوڈنگ ہے کہ تمہارا ایکشن کیا ہونا چاہیے، تمہارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ درخت خود بخود نہیں بڑھتا، اللہ نے اس کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے۔ یہ پودے خود بخود نہیں بڑھتے، اللہ نے ان کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے۔ معصوم فرماتے اگر کائنات کی ہر چیز کو دیکھو گے تجھے ہدایت ہی ہدایت نظر آئے گی۔ اس پودے کو کیسے پتا ہے مجھے بڑھنا ہے، اس ہوا میں ہرا ہونا ہے، اس ہوا میں خشک ہونا ہے، اس موسم میں گرنا ہے، اس محرم میں اگنا ہے۔ معصوم فرماتے ہر چیز میں خدا نے ہدایت رکھی ہے۔ بھائی آپ چوہے کو دیکھیے، چوہا ہاتھی سے نہیں ڈرتا، اونٹ سے نہیں ڈرتا، لیکن بلی سے ڈر جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بتایا کہ بلی تیری دشمن ہے، ہاتھی تیرا دوست ہے؟ بلی تیری دشمن ہے، اونٹ تیرا دوست ہے۔ فرماتے اللہ نے چوہے کے اندر ہدایت رکھی، اسے پہچان دی کہ تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے۔ لیکن افسوس ہے مسلمان کو چوہے جتنی علم نہیں ہے کہ نہ اسلام کے دشمن کو جانتا ہے نہ دوست کو جانتا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی، تکویناً اللہ نے ہر چیز میں ہدایت رکھی ہے، چاہے پتھر ہو، چاہے پودے ہوں، چاہے حیوان ہوں۔ ایک درجہ جب اوپر جاتے ہیں پھر آتا ہے ہدایت تشریعی جو ہمارے لیے رکھی گئی، یعنی خدا نے ہمیں عقل دی، کہا میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، جو بھی راستہ تو اختیار کرے یہ میں نے تیرے اختیار میں دے دیا۔ اگر ہدایت کو اختیار کرے گا اس میں بھی تیری مرضی ہے، اگر گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا اس میں بھی تیری مرضی ہے۔ ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی، گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا اس کے بدلے میں تجھے جہنم ملے گی۔ میں نے تمہاری طرف ہادی بھیج دیے، کسی کو علی بنا کر بھیجا، کسی کو حسن بنا کر بھیجا، کسی کو حسین بنا کر بھیجا۔ اب یہ تیرا اختیار ہے، تو حسین کے لشکر میں جاتا ہے یا یزید کے لشکر میں جاتا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی۔ ایک ہے ہدایت تکوینی خاص، یہ تکوینی خاص ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت ہے اہل بیت کے لیے کہ خدا نے اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ اب دیکھیے اکثر لوگ جو غلو میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ کہ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں نوٹ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، جو کائنات میں ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رخ عوام کی طرف ہے، ایک رخ خالق کی طرف ہے۔ جس خالق کے رخ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہم عوامی رخ کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرف سے لیتے ہیں ایک طرف سے دیتے ہیں۔ ہادی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ارتباط پروردگار عالم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہاں سے لے اور یہاں آ کر دے۔ اب جنہوں نے اس کو دو جنبے کہتے ہیں، جنبے بشری اور جنبے قدسی، جس نے ان کے قدسی یعنی الہی جنبے کو دیکھا انہوں نے کہا علی خدا ہے، جنہوں نے ان کے صرف بشری جنبے کو دیکھا
کہ اہل بیت ہم جیسے ہیں. معصوم فرماتے ہیں اگر دونوں جنبوں کو دیکھو گے کبھی یہ نہیں کہو گے وہ مجھ جیسا ہے. اگر الہی اور بشری جنبوں کو دیکھو گے تو ایک ہی جملہ آئے گا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. فرائض الصمتین کے لکھنے والے لکھتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، آج جمعے کا دن ہے، میں تھوڑا مولا کا ذکر کر دوں. جب امام زمانہ کا ظہور